نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک اپنی شان و شوکت کے ساتھ گزر گیا۔ ہم لوگوں نے رمضان المبارک میں اپنی طاقت اور بساط کے مطابق عبادت کی۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ دوستو، جیسے ہی عید کی نماز ہوئی ویسے ہی مسجدوں سے نمازی غائب ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف رمضان المبارک ہی میں نماز فرض ہے، بقیہ دنوں میں نہیں۔ دوستو، یاد رکھیے، نماز ہر دن 5 وقت فرض ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہمارے دل میں نماز کی اہمیت نہیں، اسی لیے شاید نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ دوستو، نماز کیا ہے؟ نماز ایک ایسی پسندیدہ عبادت ہے جس سے کسی نبی کی شریعت خالی نہیں۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے اس وقت تک تمام رسولوں کی امت پر نماز فرض تھی۔ ہاں، اس کی کیفیت اور تعینات میں البتہ تغیر ہوتا رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر ابتدائے رسالت میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، ایک قبل آفتاب نکلنے کے اور ایک قبل آفتاب ڈوبنے کے۔ ہجرت سے 1.5 برس پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا تو نماز ان 5 وقتوں میں فرض کی گئی۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 وقتوں کی نماز صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی امتوں پر کسی پر صرف فجر کی نماز فرض تھی، کسی پر ظہر کی، کسی پر عصر کی۔ دوستو اور بزرگوں، نماز اسلام کا رکن اعظم ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کا دار و مدار اسی پر ہے تب بھی بالکل مبالغہ نہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر ہر روز 5 وقت نماز فرض عین ہے۔ امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا مریض، مسافر ہو یا مقیم، یہاں تک کہ دشمن کے مقابلہ میں جب لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو اس وقت بھی اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ عورت کو جب وہ درد ذہ میں مبتلا ہو، جو ایک سخت مصیبت کا وقت ہے، نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ نماز کی تاکید اور فضائل سے قرآن مجید اور احادیث کے مبارک صفحات لبریز ہیں۔ کسی اور عبادت کی اس قدر سخت تاکید شریعت میں نہیں۔ دوستو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ نماز چھوڑنے والے کو کافر فرماتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر فقیہ صحابی کا بھی یہی قول ہے، اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی اس کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ اگرچہ اس کے کفر کے قائل نہیں ہیں، مگر ان کے نزدیک بھی نماز چھوڑنے والے کے لیے سخت تعزیر ہے۔ تمام وہ احادیث
جن سے نماز کی تاکید اور فضیلت نکلتی ہے، اگر ایک جگہ جمع کی جائے تو قطعی طور پر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا خدا اور رسول کے نزدیک گناہگار اور سرکش اور نافرمان ہے، اور نماز کا ترک کرنا تمام گناہوں میں ایک بڑے درجے کا گناہ ہے۔ دوستو اور بزرگوں، صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں صلاۃ اس خاص عبادت کا نام ہے جو ارکان و شرائط کے ساتھ چند مخصوص اقوال و افعال کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ فارسی اور اردو میں بھی اس کو نماز ہی کہتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اس لیے نماز کا چھوڑنا ہرگز مناسب نہیں، اس لیے کہ نماز ام الاعمال ہے، تقرب الہی کے تمام اعمال کا مرکز اور مجموعہ ہے، دین کی عمارت کا بنیادی ستون ہے۔ پھر یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے جو انسان کو تجلیات اخروی کے قابل بناتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ عن قریب تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے، بس اگر تم پر مشاغل غلبہ نہ پائے تو تم طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب سے قبل کی نمازوں کا پورا اہتمام کرو۔ نماز محبت الہی اور رحمت خداوندی کا عظیم ترین سبب بھی ہے، اور جب کوئی بندہ نماز کا دلدادہ ہو جاتا ہے تو تجلیات خداوندی اور انوار الہی اس کو ڈھانک لیتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، نماز گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور ارشاد نبوی ہے کہ بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 دفعہ وہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو دھو دیتے ہیں اور مٹا دیتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بلا شبہ نماز بے حیائی کی باتوں اور ناپسندیدہ کاموں سے باز رکھتی ہے، اور حقیقی معنوں میں مسلمان ہونے کی یہی صورت ہے۔ غرض جو نماز بے حیائی کی باتوں اور ناپسندیدہ امور سے مانے ہے وہی نماز ہے جس میں بندہ اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کرے، اس کے عذاب سے ڈرے اور اس کی رحمت کا امیدوار ہو۔ اور ہر شخص کو نماز سے اسی قدر فیض ملتا ہے جتنا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس کا قلب اللہ کی جانب مائل ہو، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کی ظاہری صورت پر نہیں جاتا۔ اسی لیے ارشاد باری ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، یعنی نماز کو ذکر الہی میں منہمک ہو کر پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ دوستو اور بزرگوں، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک میں نماز کی پابندی کی اسی طریقے سے پورے سال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پر قائم دائم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔